مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نبی پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی سب سے کامل اور اکمل صورت قرآن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے نبیوں میں سے افضل والا نبی کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا، ایسے ہی اللہ نے ساری کتابوں میں سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی، چاہے وہ کتاب ہو یا صحیفہ، اس نسبت کے اعتبار سے تو ایک ہی درجہ رکھتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو جب ساری کتابیں اللہ کا کلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، نازل فرمانے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا، تو نازل فرمانے والا وہی رب غفور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، تو نازل کرنے والا تو وہی ایک ہے۔ تو جب ہر کتاب کا نازل کرنے والا وہی، ہر کتاب اسی کا کلام، اسی کی طرف سے آنے والی وحی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی کے کلام میں سے ایک کلام کو افضل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن افضل ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام کتابوں سے افضل بنایا۔ تورات سے بھی افضل ہے قرآن، زبور سے بھی افضل ہے قرآن، انجیل سے بھی افضل ہے قرآن، صحیفوں سے افضل ہے قرآن۔ تو جب قرآن تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے تو اس کی فضیلت کا سبب کیا؟ اگر تو کوئی کہے سبب یہ ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا، تو پھر وہ تو تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ قرآن کے افضل و اعلیٰ ہونے کی وجہ، قرآن کی نسبت فضیلت اس کے نازل کرنے والے کی جہت سے نہیں، بلکہ یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ جو کلام ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اس کا درجہ ان کے حسب حال ہے، جو کلام موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اس کا درجہ ان کے حسب حال ہے، جو زبور تورات دوسرے انبیاء پر اتری اس کا درجہ ان کے حسب حال ہے، اور جو کلام محمد مصطفیٰ پر اترا اس کا درجہ محمد مصطفیٰ کے حسب حال ہے۔ کیونکہ نازل کرنے والے کے اعتبار سے تو وہ ایک ہے، تورات کا نازل کرنے والا بھی وہی، زبور کا نازل کرنے والا بھی وہی، انجیل کا نازل کرنے والا بھی وہی۔ تو جب نازل کرنے والا ایک ہے، کلام سارے کے سارے اسی کی طرف منسوب ہے، تو پھر اسی کے بعض کلام کیسے فضیلت پا گئے؟ تو پھر اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ کلام کر رہا تھا حضرت آدم سے، کلام اسی کا تھا، پر جن سے کر رہا تھا درجہ ان کے مطابق رکھا۔ جب اس نے کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تو کلام کرنے والا وہی تھا، مگر اس کی فضیلت درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق رکھا۔ ایسے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا اس کا مقام ان کے حسب حال، جو داؤد علیہ السلام پر اترا ان کی عظمت ان کے حسب حال، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا وہ ان کے حسب حال، اور جو کلام اس نے محمد مصطفیٰ سے فرمایا، حبیب جیسے آپ بے مثال ہیں، تو جو کلام میں نے آپ سے کیا ہے وہ میرے کلاموں میں بے مثال ہے۔
تو رب کے کلاموں میں سے وہی کلام بے مثال ہوا جو کلام آگے محمد مصطفیٰ سے ہوا۔ تو پتہ چلا کہ متکلم کی جہت تو ایک جیسی ہے مگر سامع کی جہت بدل رہی تھی۔ تو جب جہت بدل رہی تھی تو فضیلت کا دار و مدار بھی اسی پر۔ اس وجہ سے دوستو آقا علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا اس کا درجہ سب سے بلند ہوا اور سب سے بلند ہوا، اور یہی وجہ کہ اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو باری تعالیٰ اگر اس کی حفاظت کا سبب فقط اتنا ہے کہ تو نازل فرمانے والا ہے تو پھر پہلی کتابوں کو بھی تو نے نازل فرمایا، پھر وہ محفوظ کیوں نہ رہی؟ اگر یہ اس لیے محفوظ ہے کہ نازل کرنے والا تو ہے تو نازل کرنے والا ان کا بھی تو ہی تھا، تو اس کی حفاظت کا سبب کیا ہے؟ تو دوستو اس کی حفاظت کا سبب بھی ختم نبوت مصطفیٰ ہے، کیونکہ جس نبی کے بعد اللہ نے کسی اور نبی کو بھیجنا تھا، جس وحی کے بعد اللہ نے اور وحی کو نازل فرمانا تھا، اسے محفوظ رکھنے کی اس نے چندہ ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جس نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، فرمایا حبیب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی، رسالت اپنے کمال کو پہنچ گئی، تو فرمایا حبیب جب تیرے بعد اور کلام کرنے کا دروازہ بند کر رہا ہو تو تیری ختم نبوت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کو قیامت تک محفوظ کتاب بنا دو۔ تو اس اعتبار سے قرآن محفوظ کتاب ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے ختم نبوت مصطفیٰ، اور قرآن افضل و اعلیٰ کلام ہوا، یہ بھی صدقہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب نازل کرنے والے کے اعتبار سے قرآن کی شان سمجھ میں آ گئی، جن پر نازل ہوا وہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس سے آگے چلیں کہ نازل کرنے کے بارے میں وہ کیا فرماتا ہے، نازل کیسے فرمایا، نازل کہاں ہوا، کیسے نازل ہوا، اس کے نزول کی کوئی کیفیت، کوئی پروسیس، کوئی مرحلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نازل کرنے والے نے اس قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل فرمایا۔ اس نازل کرنے والے نے بے شک اس نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، آپ کے دل مبارک پر نازل فرمایا۔ تو بعضوں نے کہا اس سے مراد اس کا فاعل ہے جبرائیل، تو چلو بھی آپ کہتے رہیں جبرائیل لانے والا ہے، نازل کرنے والا نہیں، لانا اور ہے اور نازل کرنا اور ہے۔ جبرائیل لانے والا ہے، اس اعتبار سے مجازن کہیں نازل ہونے کرنے کی نسبت اس کی طرف کی جائے تو حرج بھی نہیں، لیکن وہ لانے والا ہے، نازل کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب اس قرآن کو اس ذات نے نازل فرمایا آپ کے دل مبارک پر۔ تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن حضور کی زبان مبارک پر نازل نہیں ہوا، حضور کے دل مبارک پر نازل ہوا۔ نازل آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر نہیں ہوا، نازل ہوا دل مبارک، ورنہ تو وہ فرماتا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ لِسَانِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر نازل فرمایا نہیں، اس نے کہا حبیب ہم نے اسے آپ کے دل پر نازل فرمایا۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ قرآن جب اللہ نے بھیجا اور قرآن دنیا میں آیا اور جہاں زمین پر قرآن تشریف لایا
تو قرآن کا سب سے پہلا رشتہ زبان کے ساتھ نہیں جوڑا، دل کے ساتھ جوڑا گیا، اور اسی میں پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اس قرآن سے کوئی فیضیاب ہونا چاہتا ہے، اس قرآن کی برکتوں کو کوئی سمیٹنا چاہتا ہے، اس قرآن کی انوار و تجلیات کو اگر کوئی اپنے من میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ زبان کا رشتہ بعد میں جوڑنا، پہلے قرآن سے دل کا رشتہ جوڑنا۔ اگر تم نے قرآن سے دل کا رشتہ جوڑ لیا تو پھر قرآن تمہارے دل کو روشن اور منور کر دے گا، اور اگر صرف زبان کا رشتہ جوڑتے رہو گے تو زبان تو ہے منہ میں، اور زبان کی رسائی زیادہ سے زیادہ دماغ تک ہے، دماغ، عقل، یاداشت بھی یہاں ہے، اور سمجھ اور فہم بھی یہاں ہے۔ تو پھر اگر قرآن زبان سے پڑھا جاتا رہا اور صرف دماغ سے سوچا جاتا رہا اور یہ حلق سے نیچے نہ اترا تو پھر قرآن سے تم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکو، کیونکہ ایسوں کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں ایک طبقہ آئے گا جو قرآن پڑھے گا اور بڑا حسین پڑھے گا اور تم سے بھی زیادہ حسین پڑھے گا، مگر وہ قرآن ان کے دل میں نہیں اترے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اگر قرآن صرف زبان تک رہے قرات بن کر اور دماغ میں رہے صرف علم اور فہم بن کر تو قرآن کی برکتیں کما حقوں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی قرآن سے اس کا حقیقی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے من میں اتارے پھر زبان سے ظاہر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل مبارک پر نازل فرمایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے قرآن کی منزل ہے قلب مصطفیٰ، یعنی قرآن جہاں پہنچا، قرآن جہاں پہنچا تو جہاں کوئی پہنچے وہ اس کی منزل ہوتی۔ اب میں یہاں پہنچا تو یہ میری منزل تھی، اس لیے اس سے آگے نہیں گئے، منزل پر پہنچ گئے۔ تو جو جانے والا کہیں جاتا تو جہاں وہ پہنچتا ہے وہ اس کی منزل ہوتی ہے، اور کسی کی وہ منزل ہو 1 گھنٹے کے لیے، کسی کی ہو 1 دن کے لیے، کسی کی ہو 10 دن کے لیے، اور کسی کی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تو قرآن کی منزل جو قلب مصطفیٰ بنا تو کیا کتنے وقت کے لیے بنا؟ اللہ نے اس کے لیے وقت کی قید نہیں لگائی، فرمایا حبیب قرآن کی ہمیشہ کے لیے منزل تیرا دل مبارک۔ اس نے یہاں پہنچنا تھا، یہاں پہنچ گیا۔ اب آئیے اس نقطے پر، جب اللہ نے سابقہ کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وہ صحیفے اور کتابیں بھی کہیں پہنچتے تھے اور لینے والے بھی کہیں بلائے جاتے تھے، پہنچتے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا اے موسیٰ تم وہاں پہنچو، میری کتاب وہاں پہنچے گی، تم طور پر پہنچو، کتاب وہاں پہنچے گی، تم فلاں جگہ پہنچو، میری وحی وہاں پہنچے گی۔ تو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وحی نازل فرمائی، جس پر نازل کرتا تھا وہ بھی کہیں پہنچتا تھا اور وہی بھی کہیں پہنچتی تھی۔ اور جبرائیل کی تو روٹین بنی ہوئی تھی کہ مجھے کہیں بھیج رہا ہے، ان کو بھی کہیں بلایا ہوگا۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جبرائیل نے پوچھا ہوگا کہ باری تعالیٰ وہ جو پہلے جاتا تھا تو کوئی جگہ مقرر ہوتی تھی، میں وہاں جاؤں گا وہ بھی وہاں آئیں گے، تیری امانت ان کے سپرد کروں گا۔ اب یہ جو قرآن لے کر جانا ہے پہنچانا تو تیرے حبیب تک ہے، مگر میں کہاں پہنچوں وہ کہاں پہنچے؟ کہیں بلایا ہے، کوئی جگہ مقرر کی ہے، رب نے فرمایا ہوگا جبرائیل وہ اور تھے یہ اور ہیں، ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو بلایا نہیں ہے، تجھے بھیجنا ہے، جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا تجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ مصطفیٰ کو کہیں نہیں بلایا،
بلکہ وہ اگر مکہ میں ہوں گے تو تجھے مکہ جانا ہوگا، وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے تجھے مدینہ جانا ہوگا۔ جتنا قرآن مکہ میں نازل ہوگا اسے مکی کا نام دے دوں گا، جو مدینہ میں داخل نازل ہوگا اسے مدنی کا نام دے دوں گا۔ اور پھر یہ بھی شرط نہیں کہ مکہ اور مدینہ جہاں مصطفیٰ موجود ہے، وہ سفر میں ہوں تو سفر میں جانا ہوگا، وہ حضر میں ہوں حضر میں جانا ہوگا، وہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے میں ہوں وہاں جانا ہوگا، وہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوں تجھے وہاں پہنچنا ہوگا، حتیٰ کہ وہ اونٹنی پر سوار ہوں تجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا میرا قرآن بھی وہیں جائے گا، تو بھی وہیں جائے گا۔ مصطفیٰ کو کوئی پابند نہیں کیا کہ یہاں پہنچیں وہاں پہنچیں، مصطفیٰ کو پابند نہیں کیا، کیونکہ پابندیاں اوروں کے لیے ہوتی ہیں، محبوب کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی محب نے محبوب کے لیے کوئی پابندی نہیں لگا۔ محبوب کی محبت یہی ہے، محبوب کی شان یہی ہے، وہ آزاد ہوتا، وہ اپنی مرضی کا مالک، لہذا پابندی اوروں کے لیے ہے، محبوب کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں مصطفیٰ ہوں وہیں تجھے پہنچنا ہے اور قرآن وہاں پہنچانا ہے۔ تو اب قرآن پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ تھے قرآن ڈھونڈتا پھر رہا تھا مصطفیٰ کہاں ہے، قرآن ڈھونڈ رہا تھا مصطفیٰ کہاں ہے، جہاں مصطفیٰ ہے مجھے وہاں جانا ہے۔ اب آپ اس لیے ہمارے علماء نے جو لکھا کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے شب میلاد مصطفیٰ، امام نبھانی نے لکھا اور ہمارے کئی اکابرین اور اہل محبت اور صوفیاء نے آئمہ نے لکھا کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے شب میلاد مصطفیٰ۔ تو اس کا استدلال یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور بھی اس کے دلائل ہیں۔